اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں سوزاک یا گنوریا، یہ کیا چیز ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک میں ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ سوزاک جو ہے یہ ایک ایس ٹی ڈی یا ایس ٹی آئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا سیکسول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن، اور یہ عام طور پر بازاری عورتوں کے ساتھ جو مباشرت کرنے سے یا جو اپنے جیون ساتھی سے تک محدود نہ رہنے کی وجہ سے، جیسے دوسری بہت ساری جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جیسے ایڈز ہے، تو اسی طریقے سے یہ سوزاک بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سوزاک والا جو مرد ہے وہ اپنے ہی جیون ساتھی کے ساتھ اگر مباشرت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس میں یہ مرض عورتوں میں بھی یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ عورتوں اور مردوں میں دونوں میں بیماری لگ سکتی ہے، اور عام طور پر یہ مردوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کا جو یوریتھرا ہے یا جو یورینری ٹریک ہے، وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلا ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ جراثیم جو ہے وہ باہر جلدی نکل جاتے ہیں، تو یہ بیماری ان میں کم رکتی ہے یا یہ جراثیم کم رکتا ہے۔ اور مردوں میں چونکہ یوریتھرا جو ہے وہ اس کی نالی باریک ہوتی ہے، اور اس میں اگر یہ جراثیم چلا جائے تو وہاں پہ وہ پنپنا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں پہ وہ زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے وہ زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو سوزاک ایک بڑا خطرناک مرض ہے، جس کی ابتدائی علامات میں تو یہ ہوتا ہے کہ پیشاب والی نالی کے اندر جلن ہوتی ہے، اور پیشاب والی نالی میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے، اور پیشاب والی نالی سوج جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے اس میں، اور پھر یہ ہے کہ اس میں سے گاڑھا سبز رنگ کا مواد خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پیلے رنگ کا مواد خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیشاب انتہائی تکلیف کے ساتھ آتا ہے، یا پیشاب رک کر آ جاتا ہے، یا پیشاب بالکل رک جاتا ہے، یا پیشاب کرتے ہوئے انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو تکالیف ہوتی ہیں یہ تو ابتدائی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ یہی سوزاک جو ہے جب وہ ٹیسٹس میں چلا جاتا ہے تو سپرمز کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور پھر ایزوسپرمیا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ مرد جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اسی طرح سے عورتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر یہی انفیکشن جو ہے وہ اووری میں چلی جائے تو عورت کے جو ایگز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اگر مرض جو ہے اس کو مختلف قسم کی ادویات کھا کر دبا دیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ پھر ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں منتقل ہو جاتا ہے، یا دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا گردوں کے کچھ امراض جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سوزاک کو دبانے کی بجائے اس کا باقاعدہ خاتمہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ اور سوزاک جو ہے جب ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس سے شرماتا ہے، جھجکتا ہے بتانے سے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ سوزاک ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ انفیکشن کسی غلط کاری سے ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے جو واش روم میں آپ چلے گئے ہیں، جو پبلک ٹوائلٹ تھا، اس میں آپ کے ہاتھوں سے جو ہاتھ ہیں وہ کسی ایسی جگہ اس پہ ٹچ ہو گئے ہیں جہاں پہ سوزاک کے جراثیم موجود تھے، تو وہی جراثیم آپ کے یوریتھرا میں یا جو ہے یوٹرس میں لگ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ جراثیم ان کو لگنے سے آپ کو سوزاک ہو سکتا ہے، یا کسی انفیکٹڈ مرد سے آپ کو یا انفیکٹڈ خاتون سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے معالج کو ضرور یہ بتانا چاہیے کہ میری یہ علامات ہیں۔ علامات کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ واقعتاً گنوریا ہے یا سوزاک ہے، تو اس کے لیے ہومیوپیتھی کی میڈیسن دیتا ہے۔ تو میں آپ کو ہومیوپیتھی کی وہ میڈیسن جو سوزاک کے لیے بہت معروف ہیں، بہت کام آتی ہیں، وہ میں یہاں بتا ضرور دیتا ہوں، لیکن آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی ہے، کیونکہ سیلف میڈیکیشن سے بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
آپ نے اپنے معالج کے مشورے سے ہی دوائی لینی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میڈیسن سوزاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک میڈیسن ہے کینابس سٹائیوا. کینابس سٹائیوا عام طور پر مدر ٹینچر میں استعمال ہوتی ہے، اور جب جو مرد ہے یا عورت ہے اس کے جو جینیٹل پارٹس ہیں وہ سوزاک کی وجہ سے سوج جاتے ہیں، اس میں سوزش آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے، اور وہ ٹانگوں کو پھیلا کر چلتا ہے کہ کہیں ٹانگیں ساتھ لگیں تو درد میں اضافہ نہ ہو. اس طرح سے پیپ بہت زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ٹیسٹیز جو ہیں وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو کینابس سٹائیوا بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے 10 to 15 ڈراپس جو ہے وہ اس کے باڈی ویٹ اور جسامت کے حساب سے، ایج کے حساب سے ڈاکٹر سلیکٹ کرے گا کہ کتنی ڈوز دینی ہے. تو وہ صبح دوپہر شام پانی میں ڈال کر اگر لی جائے تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ سوزاک ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اگر جو ایزوسپرمیا ہو گیا ہے یا سپرم جو ہے وہ مر گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں، لیگوسپرمیا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے جو سوزاک کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو. اسی طرح سے اگر عورت کے بھی سوزاک کی وجہ سے ایگز کم بن رہے ہیں، یا جو ہے وہ ایگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، یا ایگز جو ہے وہ کمزور بن رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی سوزاک کی وجہ سے اگر ہوا ہے تو یہ دوائی بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے مرگ خوار جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے سوزاک کے لیے. جب انتہائی جلن ہو، درد ہو اور پیپ بہت زیادہ خارج ہو رہی ہو تو اس میں یہ میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور کینتھرس ہے، کینتھرس سوزاک کی بہت اچھی میڈیسن ہے. جب کہ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہو، پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہو، درد کے ساتھ آتا ہو، تو اس میں یہ میڈیسن دی جائے تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. اگر سوزاک میں بہت زیادہ پیپ خارج ہو رہی ہے اور نالی سوج گئی ہے اور پیپ زرد ہے اور یہ انفیکشن جو ہے وہ گردوں تک پھیل گیا ہے اور دوسری سائڈ پہ یہ ٹیسٹس تک پھیل گیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس تھوجا بہت اچھی میڈیسن ہے. تھوجا کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر لوکل انفیکشن بھی ہوا ہے جس میں جو ہے جلد پر دانے شانے بھی نکل آئے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکینیشیا میڈیسن ہے. یہ لوکل اپلیکیشن کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور یہ پینے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے. 10 سے 15 ڈراپس جو ہے وہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے صبح دوپہر شام. تو یہ لینے سے جو سوزاک کی وجہ سے مختلف قسم کی سکن پر انفیکشن ہو جاتی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک کرتی ہے اور اندرونی انفیکشن کو بھی یہ کور کرتی ہے. سوزاک کی بہت ساری میڈیسن ہیں جو اگر علامات کے مطابق دی جائیں تو سوزاک کو ہومیوپیتھی کے ذریعے سے بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو صرف اپنے جیون ساتھی تک محدود رہیں. آپ کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ اپنے جو تعلقات کو بڑھانے کی اس حوالے سے کوشش نہ کریں. یہ سوزاک کے علاوہ بھی دیگر ایس ٹی ڈی جو ہے ان کو پیدا کرنے کا شاخسانہ ثابت ہوتا ہے. یہ اس طرح کا رویہ، یعنی سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایسی بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو بعض اوقات ناقابل علاج ہوتی ہیں یا بعض اوقات جو ہے وہ موت کا باعث بھی بن سکتی ہیں. سوزاک کی بھی بگڑی ہوئی حالت جو ہے وہ بعض اوقات آپ کو اپاہج کر سکتی ہے. جوڑوں کا درد اس قدر ہو سکتا ہے کہ آپ کو چلنے پھرنے سے معذور کر سکتا ہے. اس لیے آپ کو سوزاک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر آپ میں سوزاک کی کوئی ابتدائی علامت پیدا ہو گئی ہیں، مثلاً پیشاب والی نالی میں جلن ہو رہی ہے، ہلکا بخار رہ رہا ہے، یا پیشاب کے ساتھ پیپ آ رہی ہے، یا پیشاب والی نالی جو ہے وہ سویل کر گئی ہے، یا ٹیسٹس میں درد ہو رہا ہے، یا آپ میں سستی سی ہر وقت چھائی رہتی ہے، تو اس طرح کی اگر آپ میں علامات ہیں تو آپ اپنے معالج سے ضرور ملیں. ہو سکتا ہے یہ سوزاک کا ابتدائی درجہ ہو، اور سوزاک کے ابتدائی درجے میں چند ہفتوں کی دوائی یا ایک آدھ ہفتے کی دوائی بھی آپ کو اس بیماری کو مزید پھیلنے سے بچا سکتی ہے. لیکن اگر سوزاک کی انتہائی شدت حالت بھی پیدا ہو گئی ہے تو آپ کو ہومیوپیتھک معالج سے ضرور ملنا چاہیے. انتہائی شدت کی حالت میں بھی سوزاک ہومیوپیتھی کے ذریعے قابل علاج ہے. آپ ہومیوپیتھک کی میڈیسن کو اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق استعمال کریں. انشاءاللہ آپ سوزاک سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.